نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، آج کی یہ بزم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فاتحہ شریف کی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا کہ انسانوں کی رہنمائی فرمائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد آگے چل کے ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے جو مخلوق خدا کی رہنمائی فرماتے. ایسا وقت بھی آیا کہ ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کرام موجود ہوتے تھے. ایک ہی شہر میں، ایک ہی قوم میں ایک سے زیادہ انبیاء کرام موجود ہوتے تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں نبی تھے. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کی تبلیغ کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ ہزاروں انبیاء کرام آئے جو تورات کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت مکمل فرما دی. آخری نبی، خاتم النبیین بن کے آپ تشریف لائے. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرما دیا، لیکن ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک. مخلوق خدا کی رہنمائی جو ہے وہ ہوتی رہے گی، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اور علماء کو سونپ دیا کہ اب وہ قیامت تک حضور کی امت کی رہنمائی فرمائیں گے، ان کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں گے اور اس کے مطابق ان کی رہنمائی فرمائیں گے. یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا پیغام جو ہے اس کو پہنچایا. تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین سب نے یہی ڈیوٹی ادا کی. صوفیاء کرام انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا پیغام دنیا کو پہنچایا. اور خاص طور پر اگر ہم بر صغیر کو دیکھیں، سب کنٹیننٹ
پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ اس کے علاقہ جو ہے. تو یہاں پہ اسلام صرف اور صرف صوفیاء کرام کے ذریعے ہی پہنچا ہے. سبحان اللہ. صوفیاء کرام آئے اور انہوں نے تبلیغ کی لوگوں کو، اور ان کی تبلیغ کے ذریعے سے اسلام پہنچا. مثلا شروع دور میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تشریف لائے. کراچی میں ان کا مزار ہے، اور یہ ائمہ اہل بیت کی اولاد میں سے ہیں. یعنی شروع دور میں پہلی دوسری صدی ہجری میں وہ تشریف لائے، اور ان کا مزار وہ بڑی مشہور جگہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی، جہاں پر قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک جو ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں اسی قبرستان کے اندر ہے جہاں ان کا مزار ہے. وہاں سے یہ سلسلہ آگے شروع ہوا. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی پیغام کو مخلوق خدا تک پہنچایا. غیر مسلم جو تھے ان کو مسلمان کیا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، حضور کی محبت سکھائی، نیکی کی طرف راغب کیا. اسی سلسلے کی ایک کڑی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو آپ سنجر ایک جگہ ہے وہاں پہ پیدا ہوئے، یہ سینٹرل ایشیا میں، وہاں پہ آپ پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو سنجری بھی کہتے ہیں. سنجر وہ گاؤں یا شہر تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور نام ہے آپ کا حسن، حسن سنجری. تو باقی جو ہے یہ خواجہ خواجگان اور باقی یہ سارے آپ کے القاب ہیں، اصل نام آپ کا حسن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے آپ ہیں. بچپن میں آپ یتیم ہو گئے تھے، یعنی آپ بچے تھے تو آپ کے والد گرامی ان کا انتقال ہو گیا. تو اسلامی اصطلاح میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا والد فوت ہو جاتا ہے. اور یہ یتیمی جو ہوتی ہے یہ جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے اس وقت تک اس کو کہتے ہیں. بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود مختار ہوتا ہے. نہیں، یتیم اسی کو کہا جاتا ہے جو نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے. بڑے ہو کے تو سب کے ہی عموماً یہی ہوتا ہے نا جی کہ باپ پہلے فوت ہوتا ہے، اولاد بعد میں فوت ہوتی ہے. یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا فوت ہوتا ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کا حکم آتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ یتیم نہیں ہوتا ہے جو بڑی عمر میں جس کے ماں باپ فوت ہوں 20 25 30 40 سال کی عمر میں. یہ تو تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. یتیم اسویش. تو یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو، چھوٹی عمر کا ہو. تو آپ کی عمر مبارک 12 برس تھی، 12 سال، تو آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے. تو وراثت میں ایک باغ ملا تھا، ایک باغ تھا جس میں آپ کام کرتے تھے، اور وہی آپ کی آمدن کا ذریعہ تھا. اسی سے آپ کے یعنی جو آمدن ہوتی تھی اس سے آپ کا گزارا ہوتا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں تو ایک مجذوب بزرگ وہاں تشریف لائے. اب مجذوب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سالک اور ایک ہوتا ہے مجذوب. سالک کہتے ہیں جو آدمی شریعت مطہرہ کے مطابق کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عبادت ریاضت کرتے کرتے وہ تصوف اور طریقت کی منزلیں طے کرتے کرتے ولایت کا درجہ حاصل کرتا ہے. اور مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جو یعنی جس کو ہوش
آواز نہیں ہوتی ہے، وہ مطلب خاص کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نا دیوانے پاگل، وہ الگ ہے، لیکن وہ ہوتے مطلب ہے کہ نیک لوگ ہیں، لیکن ان پہ شریعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے ٹائم وہ مسجد میں نہ آتے ہوں، لیکن آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، وہ مجذوب الگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ چیز ملتی ہے. بہرحال وہ مجذوب بزرگ آپ کے باغ میں تشریف لائے تو حالانکہ آپ بچے تھے، بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، 12 14 15 سال کا بچہ، لیکن چونکہ خاندانی طور پر آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور گھر میں تربیت اس طرح ہوئی کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، یہ گھر میں آپ کی تربیت ہوئی تھی. تو اسی تربیت کے پیش نظر آپ نے ان بزرگوں کا بڑا ادب کیا، اپنی چادر بچھائی اور چادر کے اوپر ان کو بٹھایا اور اپنے باغ کا انگوروں کا ایک خوشہ، ایک گچھا توڑ کے لا کے ان کو پیش کیا. وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ بچہ ہے اور ادب احترام کر رہا ہے. تو کبھی کبھی مطلب ایسے ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا، جو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، بزرگوں اس طرح کے جو مجذوب بزرگ ہوتے ہیں ان کا لباس ہوتا ہے پھٹ گیا، اوپر سے اور ٹانکا لگا لیا، اوپر سے اور اس کو وہ تو اس طرح وہ لباس کرتا پھٹا اور اوپر ٹانکی لگا لی. اس سے چلتے چلتے وہ ٹاکیوں کا ایک مجموعہ ہو جاتا ہے، پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. تو اس کو گدڑی کہتے تھے کہ گدڑی پہنی ہوئی ہے درویشوں نے. اپنی گدڑی سے انہوں نے ایک سوکھا ٹکڑا روٹی کا نکالا، روٹی کا ایک ٹکڑا جو سوکھا 2 4 5 دن پرانے، تو اس کو ٹکڑے کو نکالا، اپنے منہ میں ڈالا، چبا کے حضرت خواجہ کے منہ میں ڈال دیا. وہ تو ڈال کے چلے گئے، لیکن حضرت خواجہ کے دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی. گھر گئے تو اماں جان سے کہنے لگے، اماں جان اب میرا دل باغ میں نہیں لگتا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں علم دین حاصل کروں اور علم دین حاصل کر کے نانا جان کے دین کی خدمت کروں. کیونکہ وہ بزرگ تھے نا، انہوں نے وہ اس کو ڈال دیا تو دل کی دنیا بدل دی. اب دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، اب دنیا میں دل نہیں لگتا، کاروبار میں کام کاج میں دل نہیں لگتا ہے. اماں جان نے اجازت دے دی. سب سے پہلے جا کے آپ نے علم دین حاصل کیا. تصوف، طریقت، ولایت، اس کے لیے علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے. علم دین کے بغیر آدمی وہ تصوف اور طریقت کی منزلیں نہیں طے کرتا، کیونکہ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا تو شیطان کو اس کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. بڑی آسانی سے شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسا کے اس کو گمراہ کر سکتا ہے. تو اس لیے پہلے علم دین، قرآن و حدیث کا علم آپ نے علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر آپ تصوف کی طرف متوجہ ہوئے. تصوف، طریقت. اب یہ تصوف اور طریقت کیا چیز ہے؟ شریعت مطہرہ کی پابندی، اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اور جس سے اللہ رسول نے منع کیا اس سے رک جانا. یہ ہے شریعت. اور شریعت پر جو آدمی جتنی زیادہ سختی سے کاربند ہوگا، عمل کر رہا ہوگا، اتنا ہی زیادہ تصوف میں وہ آگے جائے گا. تو عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تصوف کوئی الگ چیز ہے، شریعت کوئی الگ چیز ہے، یہ نہیں ہے. شریعت پہ عمل کرنا، اور جتنا کوئی زیادہ شریعت پہ عمل کر رہا ہوگا، اسی کا نام تصوف ہے. یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت. مثلا فرض دیکھیے، فرض کیا ہے؟ نماز 5 جگانہ فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض ہے. اب فرض، فجر کے 2 فرض ہیں، 2 رکعت، اس کے ساتھ 2 سنت پڑھی جاتی ہیں.
ظہر کے 4 فرض ہیں، اس سے پہلے 4 سنت پڑھی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کے بعد 2 سنت پڑھی جاتی ہیں، بعض روایات میں ہے کہ حضور 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم 2 سنت اور 2 نفل بھی پڑھتے ہیں تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ عصر کے 4 فرض ہیں، اس سے پہلے 4 رکعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ سنت ہو گئی۔ مغرب کے 3 فرض ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنت پڑھا کرتے تھے، بعض روایات میں 4 کے بعد میں 6 کا ذکر ہے، تو اب 6 رکعت اگر پڑھی جائیں تو اس کو نماز اوابین کہتے ہیں۔ اسی طرح عشاء سے پہلے 4 فرض عشاء کے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات 4 رکعت پہلے پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد پھر 2 سنت، بعض اوقات 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تو یہ عشاء ہوگی۔ وطر عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وطر آپ تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تہجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری، یہ حضور کی بہت پیاری سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی پابندی فرمائی، حتیٰ کہ سفر میں بھی حضور تہجد ادا فرمایا کرتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پابند تھی، بعض اوقات حضور 4 رکعت نفل جو ہے تہجد کے پڑھا کرتے تھے اور 3 وطر، بعض اوقات 6 رکعت تہجد کی پڑھتے تھے اور پھر 3 وطر پڑھتے تھے، لیکن عام طور پر عموماً جو حضور کا معمول تھا وہ 8 رکعت، 8 نفل اور 3 وطر پھر حضور پڑھتے، تو 11 رکعتوں کا ذکر عام جو روایات میں آتا ہے۔ بعض اوقات وطروں کے بعد حضور 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تو اب یہ بھی سنت ہو گئی۔ تو اب فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور سنت کے بعد نوافل کی کثرت، اسی طرح باقی عبادات میں بھی، صدقات میں بھی، روزے میں بھی، تو شریعت مطہرہ کی پابندی اس طرح کہ فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کی جائے، اس کا نام ہے تصوف، اور اسی کو طریقت کہتے ہیں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کرے، ذکر و فکر میں مشغول رہے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے۔ تو علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے تصوف کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے تصوف کی منزلیں طے کی۔ تصوف کی منزلیں طے کرنے کے بعد جب آپ ایک اپنی منزل پہ پہنچ گئے جہاں شیخ کامل پہنچانا چاہتے تھے، اس وقت شیخ کامل نے آپ کو اجازت دی کہ اب آپ مخلوق خدا کی رہنمائی کریں، لیکن فرمایا کہ تم چلے جاؤ مدینہ شریف، مدینہ شریف سے تمہاری ڈیوٹی لگے گی۔ حضرت خواجہ اس زمانے میں یہ پاسپورٹ، یہ ویزے وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا تھا، تو آپ وہاں سے سینٹرل ایشیا سے، وسطی ایشیائی ممالک سے، وہاں سے سجستان سے چلے، سنجر سے چلے، اور نیشا پور، یہ جو علاقے تھے جہاں پہ آپ نے علم دین حاصل کیا اور تصوف اور طریقت کی منزلیں طے کی، حج کیا، مدینہ شریف گئے، 6 مہینے تک آپ وہاں مدینہ شریف میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے مشرف فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، وہاں جا کر ہمارے دین کی خدمت کرو۔ تو اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے اطاع الرسول فی الہند، ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ، حضور کا قدو، حضور کا تحفہ، حضور نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ اور وہاں جا کے ہندوستان میں جا کے ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ حضرت خواجہ پھر وہاں سے چلتے ہیں خشکی کے راستے، بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آخری دور تھا، یعنی زندگی کا بڑھاپے کا دور تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر آگے چلتے چلتے جب وہاں ہندوستان پہنچے، اس وقت یہ ایک ہی تھا سارا ہندوستان، تو لاہور پہنچے۔
لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضری دی۔ اب یہ دیکھیے، بزرگان دین کے مزارات پہ حاضری دینا اور وہاں فاتحہ خوانی کرنا اور وہاں رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ ہمیشہ سے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور جب کسی کی مزار پہ، قبر پہ حاضری دی جاتی ہے تو پھر اس کی توجہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی طرف ہوتی ہے۔ جو بزرگ صاحب مزار ہوتے ہیں، قبر والے ہوتے ہیں، ان کی توجہ پھر حاصل ہوتی ہے۔ فاتحہ خوانی تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم حضرت خواجہ کی یہاں فاتحہ کر رہے ہیں، ہر ہفتے کسی نہ کسی بزرگ کی یعنی فاتحہ ہوتی ہے، ہر مہینے حضرت غوث اعظم کی فاتحہ شریف ہوتی ہے، لیکن اگر موقع ملے تو انسان وہاں پہنچے، بزرگوں کے مزار پہ جا کے، وہاں جا کے جب وہ فاتحہ خوانی کرے گا تو بزرگوں کی خاص توجہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جس بزرگ کے مزار پہ آدمی حاضر ہوتا ہے اس کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ آپ نے جہاں بھی جاتے، جو وہاں پہ بزرگ ہوتے ان کے مزار پہ حاضری دیتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ آپ کافی عرصہ رہے، 40 دن تک حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر آپ نے چلہ کشی کی۔ چلہ والا 40 دن فی ارتخداخ، 40 دن تک وہاں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، عبادت ریاضت مجاہدہ کرتے رہے۔ آج بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جائیں تو قدموں کی طرف ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چلہ گاہ ہے، کہ جہاں بیٹھ کر انہوں نے چلہ کیا تھا۔ تو وہاں پر آپ رہے اور پھر جو آپ کو وہاں انوار و تجلیات نظر آئے، جو فیوز و برکات آپ کو نظر آئے۔ اب دیکھیے ہم بھی جاتے ہیں لیکن ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ تصرف یا وہ چیز نہیں ہے کہ ہم ان انوار و تجلیات کو، ان فیوز و برکات کو ملاحظہ کریں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے وہ انوار و تجلیات، وہ فیوز و برکات جو آپ کو وہاں سے ملے تھے ان کو یوں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، گنج بخش فیض عالم، یعنی گنج بخش یہ خزانے بخشتے ہیں، اور یہ خزانے صرف دنیا کے نہیں بلکہ معرفت کے خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان یہاں سے ملتی ہے۔ گنج بخش فیض عالم، دنیا یہاں سے فیض پا رہی ہے۔ مظہر نور خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، جو ناقص آتا ہے یہاں پہ اس کو کامل کر دیتے ہیں، اور جو کامل آتا ہے اس کو پھر رہنما بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اس طرح وہاں سے ہوتے ہوئے پھر اجمیر شریف پہنچے۔ اب یہ اجمیر شریف جو تھا اس زمانے میں کفر گڑھ تھا، یعنی ہندوستان میں بھی اس وقت یہ تاریک ترین علاقہ تھا، یعنی اسلام کی روشنی آہستہ آہستہ وہاں پہنچ رہی تھی۔ بہت سے صوفیاء بزرگ مختلف علاقوں میں تشریف لاتے اور تبلیغ کرتے تھے، لیکن یہ جو علاقہ تھا یہ بہت تاریک تھا، یہاں تک ابھی تک بہت کم اسلام کی روشنی جو ہے وہ پہنچی تھی۔ حضرت خواجہ آتے ہیں، چند مرید ساتھ ہیں اور آ کے وہاں پہ ڈیرا لگاتے ہیں۔ اور یہ ہندوستان جو تھا اس وقت کوئی ایک سینٹرل حکومت نہیں تھی بلکہ مختلف ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی سٹیٹس تھیں، ہر سٹیٹ کا ایک راجہ ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا، اس کے اندر اس کی حکمرانی ہوتی تھی۔
تو یہاں بھی اجمیر کا بھی ایک حکمران تھا ہندو راجا جس کو پرتھوی راج کہتے تھے، رائے پتھوڑا، وہ یہاں کا حکمران تھا۔ حضرت خواجہ تشریف لائے، چند مرید ساتھ ہیں، اور آپ نے وہاں آ کے ڈیرا لگا لیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سب سے پہلے مرید تھے، اور یہ مرید بھی ہوئے بغداد شریف میں۔ بغداد شریف میں آپ کے مرید ہوئے اور پھر آپ کے ساتھ ہی ہو گئے، ساتھ ساتھ۔ تو یہ آپ کے ساتھ تھے اور چند مرید ساتھ تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ اذان کو۔ انہوں نے اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ کفرستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے، جہاں پہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کی پوجا و پرستش کی تھی، ان کے آگے وہ جھکتے تھے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہاں پہ توحید و رسالت کا اعلان ہوتا ہے اس کفر گڑھ کے اندر۔ لوگ بھی جمع ہو گئے، بھئی یہ کوئی نئی آواز ہے، ظاہر بات ہے عربی میں ان کو سمجھ تو نہیں تھی، لیکن یہ نہیں کوئی نئے لوگ آئے ہیں، فقیر آئے ہیں۔ فقیر ان میں بھی ہندوؤں میں بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کوئی فقیر بابا آیا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، اذان ہوئی تو اب حضرت خواجہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، مریدوں نے پیچھے صف باندھ لی۔ جب نماز شروع ہوئی، قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدے میں چلے گئے، تو وہ دیکھنے والے جو تماشبین وہاں جو توس خور تھے، جو تماشا دیکھنے آئے تھے، وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہم تو جب ماتھا ٹیکتے ہیں تو ہمارا تو خدا سامنے ہوتا ہے، یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سامنے تو کچھ چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو یعنی ان کے ہاں یہ ایک نئی چیز تھی کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہ بت سامنے رکھتے تھے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے۔ تو حضرت خواجہ نے ان کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ حضرت خواجہ وہاں تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حق ہو کہ جب آواز بلند ہوتی ہے تو کئی تڑپنے پھڑکنے لگ جاتے۔ اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور آپ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہندو جو تھے ان کے رہنما اور جو ان کے پنڈت تھے، انہوں نے راجا کے پاس جا کے کہا بھئی یہ دیکھو یہ فقیر آ گیا ہے مسلمان، اور یہ لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یعنی فوری طور پر اس کو اس طرح ڈرایا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے، تمہاری حکومت تو ختم ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ آئے، 6 آدمی آئے، مسلمان ہوئے، آپ کے مرید ہوئے، اور وہ کام کرتے تھے، یہ باؤ جس کو آپ کہتے ہیں، بلڈنگز بنانے کا کام کرتے تھے، وہ مستری تھے، اس کو اردو میں مستری کہتے ہیں۔ تو باؤ اس میں وہ کام کرتے تھے، بلڈنگز بنانے کا۔ تو آپ نے ان سے کہا بھئی یہاں مسجد بنانی چاہیے۔ انہوں نے مسجد بنانی شروع کی۔ خواجہ بھی، اس کو بھی پہلے پتہ چلا تھا بھئی لوگوں مسلمان ہو رہے ہیں، اس نے ان کو بلایا اور کہا بھئی تم نے یہ قلعہ بنانا ہے، یہ تم نے صبح سے شام تک یہاں کام کرنا ہے۔ اب وہ بادشاہ تھا، حکمران تھا اس کا، وہ کیسے حکم ٹال سکتے تھے۔ ہفتے کے بعد چھٹی کے دن وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا بھئی تم کہاں رہے ہفتہ اتنے دن؟
تو انہوں نے کہا جی بادشاہ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور یہاں مسجد بنا رہے ہیں، تو اس نے تو ہمیں ادھر لگا دیا ہے، اس کا آرڈر ہے کہ تم نے یہ قلعہ تعمیر کرنا ہے اور یہ کیستل جو ہے اس کو تعمیر کرنا ہے اور صبح سے شام تک ادھر کام کرنا ہے۔ تو ہفتے کے بعد ہمیں چھٹی ملی تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، رات کو ہم یہ بنائیں گے۔ بادشاہ نے کہا ہے ادھر تم دن کو ادھر کام کرو، رات کو ہم یہ مسجد بنائیں گے۔ اب رات کو روشنی چاہیے، کام کرنے کے لیے اندھیرا ہوتا تھا، تو دیا جلتا تھا، دیے کی روشنی میں وہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اب پھر جاسوسوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا بھئی اب تو وہ رات کو وہاں کام ہوتا ہے اور رات کو مسجد تعمیر ہو رہی ہے، یہ جو دن کو ادھر کام کرتے ہیں رات کو وہاں جا کے کام کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی بادشاہ ہیں۔ اس نے تیل کے فروخت کرنے پر پابندی لگا دی۔ یہ مٹی کا جو مٹی کے دیے ہوتے تھے نا، اس میں سرسوں کا تیل ڈالا جاتا تھا اور وہ اس سے جلتے تھے۔ تو اس نے کہا بھئی تیل کوئی نہیں بیچ سکتا، بادشاہ کا آرڈر ہے۔ اب کیا کیا جائے جی؟ بادشاہ کا حکم تھا، تیل نہیں مل رہا، تیل نہیں ہے تو دیا نہیں جلتا ہے، تو دیا نہیں جلے گا تو کام نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا اچھا یوں کرو کہ یہ جو ہے نا حوض پانی کا جس سے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے ایک حوض بنایا ہوا تھا جس کے پانی سے آپ وضو کیا کرتے تھے، اس کا پانی ذرا دیے کے اندر ڈالو۔ اب وہ جو ہے ایک یعنی دیے کے اندر سرسوں کا تیل ڈالا جاتا ہے، چھوٹی سی بتی ہوتی ہے، ایک طریقے سے اس کو آگ لگائی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کو کھینچتی جاتی ہے، جب تیل ختم ہوتا ہے تو بجھ جاتا تھا۔ اب پانی سے وہ نہیں جلتا، صرف تیل سے ہی جلتا ہے۔ تو جب تیل پہ پابندی لگا کہ اچھا، حضرت خواجہ نے فرمایا کہ پانی جو حوض کا ذرا ڈال کے دیکھو نا، پانی حوض کا ڈالا تو آگ لگایا تو تیل کا جو بتی جو دیا جلتا تھا تو اس سے آگ جب جلتی تھی تو اس کا دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن اب پانی جو حوض کا ڈال کے جو جلایا تو دھواں بھی نہیں اور صاف آگ۔ تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے کہا بادشاہ راجہ باز آ جاؤ۔ پہلے 6 آدمی جو ہے وہ مرید ہوئے تھے، حضرت کی یہ کرامت دیکھ کے کہ پانی ڈال کے دیا جلایا جا رہا ہے، 600 آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا باز آ جاؤ، پہلے 6 تھے اب 600 ہو گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دو ان کو تیل ان کو بنانے دو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہاں تبلیغ کر رہے ہیں اجمیر کے اندر، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، تڑا تڑ لوگ آتے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی بات تو پنڈتوں کی درست ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو کیا کیا جائے، کوئی طریقہ کیا جائے۔ اس نے اپنی جو ہے وہ توحید کامر کی میٹنگ بلا لی، جتنے مشیر تھے سب کو بلایا، بھئی کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، تم جادوگروں کو بلاؤ، مقابلہ کرا دو، جو بھی نتیجہ ہوگا ہم کہیں گے بھئی یہ بھی جادوگر ہے، لوگوں کو کہیں گے بھئی یہ فقیر وغیرہ کو نہیں جادوگر ہے۔ تو جادوگر اس طرح لوگوں کو اس سے روکیں۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا جادوگر بلایا، بہت بڑا جادوگر جو بڑا مشہور تھا، اس کو بلایا اور بلا کے کہا بھئی تم جاؤ اور ان سے مقابلہ کرو۔ وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جی آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضرت نے فرمایا بھئی ہم فقیر آدمی ہیں، درویش آدمی ہیں، ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم یہ کام یہ جو ہے نا جادو سے ہمارا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہم اس مقابلے پہ یقین رکھتے ہیں، بلیو نہیں کرتے، تو تم اپنا کام کرو۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو میرا مقابلہ کرنا پڑے گا، یہ بادشاہ کا حکم ہے، یا پھر اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، اس جگہ کو یہاں سے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا بھئی اچھا ٹھیک ہے۔ کرتب اس نے کہا جی کوئی دکھاؤ۔ آپ نے کہا ہم نہیں، آپ کر، تم دکھاؤ کرتب۔ آپ نے کیا کیا،
اپنے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ لیا، حصار بنا دیا چھڑی کے ساتھ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چھڑی دی، فرمایا کہ ایک دائرہ کھینچ لو یوں چھڑی کے ساتھ، اس کے اندر آپ بیٹھ گئے۔ اب اس نے کیا کیا، لکڑیاں پھینکیں، رسیاں پھینکیں اور جادو کا جو جنتر منتر پڑا تو لوگوں کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ سانپ بن گئے، سارے جتنی اس کی لکڑیاں تھیں وہ رسیاں وہ سانپ بن گئے، اور بازار یعنی گراؤنڈ میں وہ میدان میں گھوم رہے ہیں، لیکن جو سانپ بھی اس حصار کے، وہ جو لکیر کھینچی ہوئی تھی نا زمین کے اوپر چھڑی کے ساتھ، جو اس کے پاس آتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی وہ جادوگر تمہارا یہ حربہ تو ناکام ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس سیکنڈ جو ہے وہ بھی ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، انسان کے پاس جو ہے وہ دوسرا آپشن بھی ہونا چاہیے۔ تو دوسرا آپشن کیا ہے بھائی تمہارے پاس؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے کوئی اپنا جنتر منتر پڑھنا شروع کیا تو آگ برسائی، اس نے آگ برس رہی ہے، آگ نے آس پاس کے درختوں کو جلا دیا، لیکن حضرت نے جو حصار کھینچا ہوا تھا، جو لکیر کھینچی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ اسی طرح آرام سے بیٹھے ہوئے، وہاں کچھ نہیں ہے، باہر اس کے جو ہے وہ آگ کا اثر ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بھی تمہارا حربہ ناکام ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی فقیر کامل ہے، میں اور کرتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، ہرن کی ایک کھال تھی اس کے پاس جس کو مرگ چھالا کہتے تھے، تو وہ بچھائی اور اس کے اوپر تسبیح لا کے اپنی وہ مالا لے کے کچھ جپنے لگا، جو کچھ بھی اس کا جو جنتر منتر تھا پڑا۔ تو کیا کیا کہ جی وہ کھال جو ہے وہ اس کو لے کے، جس طرح ہم مسلے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھال جو ہرن کی کھال تھی اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس کو لے کے اوپر اڑ رہی ہے، اوپر اڑ رہی ہے۔ لوگ دیکھ کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نے پھر اپنے جو آپ کے شوز تھے، جوتے تھے لکڑی کے کھڑے، ان کو اشارہ کیا بھئی اب اس کا تو وہ جا کے اس کے سر پہ جا کے پڑے نا، پھر اس کی سمجھ آئی، پھر آ کے آپ کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے بچا لو۔ آپ نے فرمایا بھئی اب بچنے کا یہی راستہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو بالآخر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے آپ کے حالات اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں فرعون سے مقابلہ کیا، بادشاہ وقت تھا، بڑا جابر حکمران تھا، اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا۔ حضرت خواجہ کا پرتھوی راج جو وقت کا حکمران اور بادشاہ تھا، اس سے مقابلہ تھا۔ اور فرعون نے بھی کیا کیا، آپ کی پیغام کو ناکام کرنے کے لیے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت ختم ہو، اس نے جادوگر بلائے، جادوگروں سے مقابلہ کرایا۔ تو اسی طرح اس بادشاہ نے بھی کیا کیا، جادوگروں کو بلا کے مقابلہ کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگر بھی سارے کے سارے ناکام ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی جادوگر جو تھا یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے ساتھ آپ کے حالات جو ہیں وہ مشابہ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تبلیغ کی اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 100 برس کے قریب ہوئی ہے، 100 برس کے قریب 100 یا تقریباً آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے۔ آپ جب ہندوستان تشریف لے گئے تھے، چند مریض آپ کے ساتھ تھے، اور جب آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کا انتقال ہوا، تو مورخین نے لکھا ہے کہ 90 لاکھ یا 95 لاکھ لاکھ 1 لاکھ ہوتا ہے 100,000 100,000 اور 95,000 یعنی وہ 95 لاکھ ہندو مسلمان۔ حالانکہ دیکھیے ہندو جو ہوتے ہیں، ہندو جو ہیں وہ دنیا کی سب سے متعصب قوم ہے، ان میں خود یہ ذات پات پائی جاتی ہے
یہ اونچی ذات کا ہندو ہے، یہ نچلی ذات کا ہندو ہے. تو نچلی ذات کا ہندو جن کو شودر کہتے تھے وہ برہمن کے برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. اگر کوئی شودر، یہ 4 ذاتیں ان میں ہوتی تھی، شودر، ویش، کشتری اور یہ برہمن. یہ ہم نے کسی زمانے میں اسکول میں پڑھا تھا کہ 4 قسم کی ذاتیں ان کی ہوتی تھیں. سب سے نیچے وہ شودر ہوتے تھے جن کا کام یہ چھوٹے موٹے ان کے کام کاج کرنا، اور سب سے اوپر وہ برہمن ہوتے تھے. تو اگر کوئی شودر نچلی ذات کا ہندو برتن کو ہاتھ لگاتے تو وہ کہتے تھے برشٹ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا، اس کو توڑ دو. دھونے سے بھی پاک نہیں. یعنی خود ان کے اپنے مذہب کے اندر اتنی ذات پات وہ پائی جاتی تھی، اونچ نیچ پائی جاتی تھی. ان لوگوں کو مسلمان کرنا یہ سب سے مشکل کام. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ یا 95 لاکھ مسلمان کیے ہندو. اسی لیے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، کنگ آف انڈیا. آپ ایک تو ہوتا ہے نا دنیا کا حکمران، لیکن آپ کی حکمرانی دلوں پہ ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں سب آتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، اور سب وہاں پہ حاضری دیتے ہیں. تو اصل بادشاہ، اصل کنگ جو ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے.